السلام علیکم دوستو، آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں یہ کالے جادو کے حوالے سے ایک حقیقی واقعہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو لوگ حسد کی آگ میں اس قدر جل جاتے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بھول جاتے ہیں کہ ایک طاقت اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ کہانی لکھنے والی خاتون اپنی آپ بیتی لکھتی ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی سوکن پر جادو کروایا اور پھر اللہ نے انہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو کیسے سزا دی۔ کہانی سنانے والی خاتون کہتی ہیں کہ میں ایک سکول کی پرنسپل ہوں۔ اللہ نے مجھے مال، حسن، طاقت اور اولاد سے نوازا۔ میرے شوہر کا بھی ایک مقام ہے، لیکن جب میرے شوہر نے دوسری شادی کی تو میری زندگی ویران ہو گئی۔ سب لوگ میری سوکن کی دینداری کی تعریفیں کرتے تھے۔ یہی بات مجھے اور زیادہ حسد میں ڈالتی۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر بھی اس کی دینداری کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے قریب ہے۔ جب میں اس پر بات کرتی یا کچھ برا کہتی تو وہ مجھے کہتا اس پر ظلم نہ کرو، وہ اللہ والے لوگوں میں سے ہے۔ یہ سن کر میرا دل حسد سے جل اٹھتا تھا۔ میں ڈرتی تھی کہ وہ ماں نہ بن جائے۔ میں نے اپنی ایک کولیگ سے بات کی تو اس نے مشورہ دیا کہ اس کا حمل بند کرا دو، اس پر جادو کرواؤ تاکہ وہ طلاق لے لے۔ شروع میں نے انکار کیا اور ڈر گئی، تو اس نے کہا جب وہ طلاق لے لے تو اس کے حق میں صدقہ دے دینا اور توبہ کر لینا۔ شیطان میرے دل پر غالب آ گیا اور میں نے ہاں کر دی۔ ہم علاقے کے مشہور جادوگرنی کے پاس گئے۔ میں نے اس سے کہا میں نہیں چاہتی کہ میری سوکن حاملہ ہو اور چاہتی ہوں کہ وہ طلاق لے لے۔ جب میرا دل اور سیاہ ہو گیا تو میں نے مزید کہا میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ میرے شوہر یا کسی اور سے کبھی ماں بنے۔ جادوگرنی نے کہا مجھے اس کی خوشبو یا کوئی ذاتی چیز چاہیے۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی اور ساتھی سے مشورہ کیا۔ ہم نے پلان بنایا کہ بیٹی اپنے باپ سے ملنے جائے اور اسے ہمارے گھر کھانے پر بلائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی کوئی چیز حاصل کی جائے۔ بیٹی نے اس کی چادر حاصل کر لی اور مجھے دے دی۔ میں نے وہ چادر جادوگرنی کو دے دی۔ جادوگرنی نے کہا اب وہ کبھی ماں نہیں بنے گی۔ اس نے مجھے کچھ چیزیں دیں کہ جنہیں میں اس جگہ چھڑکوں جہاں وہ داخل ہوتی ہے اور کچھ چیزیں کھانے میں ملاؤں۔ میں نے اسے اپنے گھر کھانے پر بلایا اور بہت پیار سے کہا ہم سب بہنوں کی طرح ہیں، تم آج رات میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میں نے وہ سحر اس دروازے پر چھڑکایا جہاں سے میری سوکن داخل ہونے والی تھی، اور دوسرا سحر چائے میں ملا دیا۔ میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی جب میں نے اسے وہ چائے پیتے دیکھا۔ مجھے لگا جیسے میں نے دنیا جیت لی ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں نے اپنا دین، دنیا اور آخرت برباد کر لی ہے۔ چند دن بعد اسے شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی جو 3 ہفتے بلکہ 1 مہینے تک جاری رہی۔ اس کی حالت بگڑنے لگی۔ شوہر مجھے بتاتا کہ وہ نماز میں روتی ہے، واش روم میں روتی ہے اور بعض اوقات تو رات کو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میں شوہر سے کہتی ہاں یہ سب بلیڈنگ کی وجہ سے ہے، اور اس کے لیے خود کو فکر مند ظاہر کرتی۔ اس کی جسمانی اور ذہنی حالت بگڑتی گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ رحم میں کینسر نما رسولیاں ہیں، لہٰذا رحم نکالنا پڑے گا، لیکن اس نے آپریشن سے انکار کر دیا۔ انکار کا سبب یہ تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالا کتا اس کے رحم کو چیر رہا ہے۔ خواب کی تعبیر دینے والی نے کہا تم پر جادو کیا گیا ہے، زیتون کا تیل اپنے پیٹ پر لگا کر خود کو دم کرو۔ شوہر نے مجھے یہ سب بتایا تو میں نے فوراً کالا علم کرنے والی کو بتایا، تو اس نے کہا اگر اس نے زیتون کا تیل لگایا تو گانٹھیں کھل جائیں گی اور وہ ماں بن جائے گی، اس لیے پھر سے کھانے میں زہر ملا دو۔ جو عورت میری سوکن کو خوابوں کی تعبیر بتا رہی تھی، جادوگرنی نے اس پر بھی سحر کیا تھا اور مجھے کہا میرے پاس عصر سے پہلے آؤ، پھر اسے فون کرو اور لمبی بات کرو تاکہ عصر کے اذکار کا وقت نکل جائے اور میں اس وقت
اس پر گانٹے لگا دوں۔ ایسا ہی ہوا۔ اس دوران اس تعبیر بتانے والی عورت کا گلا بند ہو گیا اور وہ بول نہ سکی۔ یوں سحر مکمل ہو گیا اور سوکن دوبارہ تعبیر کے لیے اس سے رجوع نہ کر سکی۔ دوسری بار میں نے کھانے میں جادو ملا دیا، جس کے بعد اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ شوہر نے مجبوراً اس کا آپریشن کروایا اور رحم نکال دیا گیا، لیکن مجھے غصہ تب آیا جب دیکھا کہ شوہر اس کی حالت پر غمگین ہے۔ اب میں چاہتی تھی کہ وہ طلاق لے لے تاکہ میری جیت مکمل ہو جائے۔ میں نے کولیگ سے مشورہ کیا کہ ہم اس پر جادو کا الزام لگا دیں تاکہ شوہر طلاق دیتے۔ میری بیٹی کی شادی کو 1 سال ہوا تھا۔ ہم نے منصوبہ بنایا کہ شوہر پر بھی جادو کروائیں اور میں وہ عمل گھر کے دروازے کے پاس دفن کر دوں۔ ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے شوہر سے کہا، خوابوں کی تعبیر بتانے والی نے کہا ہے کہ تم پر جادو ہے، اور یہ جادو سوکن نے خود کیا ہے اور اسے جگہ بتائی۔ شوہر نے درخت کے پاس گڑھا کھودا تو واقعی وہاں سے جادو ملا۔ یہ اس کے لیے صدمہ اور میرے لیے خوشی کا موقع تھا۔ شوہر نے بیوی کے بھائی کو فون کیا اور کہا، تیری بہن کافرہ، فاجرہ اور جادوگرنی ہے، وہ مجھ پر حرام ہو گئی ہے، میں نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ اس نے سفلی جادو کی تصویریں بھی بھیجی۔ میں نے سمجھا کہ میں جیت گئی، لیکن انجام میرے لیے، بیٹی کے لیے اور کلیگ کے لیے تباہی تھا۔ اب شوہر کو اس عورت سے طلاق ہوئے 5 سال ہو گئے تھے۔ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ بانجھ ہو گئی۔ ایسا عجیب مرض کہ اس کے انڈے ختم ہو گئے اور وہ اب نفسیاتی علاج لے رہی ہے۔ میرے ساتھی کا اکلوتا بیٹا ایک حادثے میں مر گیا اور وہ شدید ذہنی دباؤ کے باعث دماغی ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ شوہر کو خواب آتے ہیں کہ اس کا مرحوم والد ناراض ہے اور وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے۔ معاملہ یہاں ختم نہ ہوا، مجھے میرے کام سے نکال دیا گیا۔ ایک بہت بڑی بدنامی ہوئی۔ سازش کے تحت مجھے تعلیم کے شعبے سے نکالا گیا اور میری عزت خاک میں مل گئی۔ عبرت کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ اللہ اس کی دنیا اور آخرت برباد کر دیتا ہے۔ جادو حرام ہے اور اس کا انجام دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم ہے۔ پھر میرا سب سے لاڈلا بیٹا نشے کا عادی ہو گیا۔ اب وہ نشے کے علاج کے لیے ہسپتال میں داخل ہے۔ رہی میں تو مجھ پر کام کی جگہ پر الزام ثابت ہو گیا۔ میں بدنام ہو گئی اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا یہ سب کیسے ہوا۔ پھر میری طبیعت بگڑنے لگی۔ چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ میں دماغ کے کینسر میں مبتلا ہوں اور کینسر ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ چکا ہے اور پورے جسم میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس بیماری کی تشخیص اور ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور مجھے مکمل طور پر بھول گیا۔ میں اب اپنے مرض کے آخری مراحل میں ہوں اور صرف درد کم کرنے والی دوائیوں پر زندہ ہوں۔ میں نے اپنی سوکن کو بلانے کا کہا تو میری بہنیں اسے لے آئیں۔ میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتایا اور اس سے معافی مانگی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں چومنے کو تیار تھی۔ اس نے روتے ہوئے کچھ الفاظ کہے جنہیں سن کر میری خواہش ہوئی کہ کاش میں 100 بار مر جاتی اور یہ الفاظ نہ سنتی۔ اس نے کہا، تو نے مجھے ماں بننے سے محروم کر دیا، میرے دین میں مجھ پر ظلم کیا، مجھے میرے شوہر کے گھر سے بدنامی اور جھوٹے جادو کے الزام میں نکالا، اور آج نہ میرے پاس بچے ہیں نہ شوہر، صرف تیرے ظلم کی وجہ سے۔ اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کرے۔ واقعہ سبق ہے ہر اس دل کے لیے جو حسد، جادو یا ظلم کے راستے پر ہے۔ انجام ہمیشہ بربادی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور دین پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ کہانی اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔